حنفی مسلک میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اس کی دلیل یہ احادیث ہیں۔ ابو ابراہیم اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھتے تو فرماتے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اے اللہ ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مردوں اور ہمارے عورتوں کو بخش دے۔ یحییٰ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث روایت کی ہے، مگر اس میں یہ الفاظ بڑھا دیے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی حدیث حسن و صحیح ہے۔ ہشام اور علی بن مبارک نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کی ہے۔ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس باب میں تمام روایتوں میں سے زیادہ صحیح وہ روایت ہے جو یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے ابو ابراہیم اشہلی رحمہ اللہ اور ان کی والد سے روایت کی ہے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 929 نماز جنازہ کا بیان۔ دوسرا حوالہ ہے ابو داود شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20 صفحہ نمبر 574 حدیث نمبر 1444 باب نمبر 602 نماز جنازہ کا بیان۔ اسی طرح تیسرا ہے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1518 نماز جنازہ کا بیان۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 حدیث نمبر 1579 نماز جنازہ کا بیان۔ حنفی مسلک کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت کی جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ حوالہ ہے ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے میں قرأت نہیں کرتے تھے۔ حوالہ ہے موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازے میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حدیث پر عمل کیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت جہرن پڑھی، یعنی اونچی آواز سے پڑھی، حتیٰ کہ آپ نے ہمیں سنایا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے۔ حوالہ ہے نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ اہل حدیث صاحبان بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کر لیا۔ یہ وہی ابن عباس ہے جسے 20 رکعت تراویح بھی ثابت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس روایت پر عمل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لی، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب ابن عباس کی 20 رکعت تراویح والے روایت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہاں تو اہل حدیث صاحبان کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ابن عباس کی روایت ہے، لیکن وہاں تراویح کے مسئلے میں ابن عباس کو بھول جاتے ہیں۔ سنیے احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ ہے کتاب بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 کتاب الصلاۃ۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور وتر کی نماز بھی۔ حوالہ ہے موطا امام محمد کے حاشیے پر صفحہ نمبر 411، منقول از ابن ابی شیبہ
عبد بن حمید بغوی، بہقی اور طبرانی۔ ان دونوں تراوی والی حدیثوں میں ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراوی پڑھتے تھے، لیکن جنازے والی حدیث میں ابن عباس یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ دونوں حدیثوں یعنی نماز جنازہ اور تراوی کے راوی ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے 20 رکعت تراوی کا انکار کیا ہے تو یہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا بھی انکار کر دیں۔ اگر آپ نے نماز جنازے میں سورہ فاتحہ کا اقرار کیا ہے تو 20 رکعت تراوی کا بھی اقرار کر دیں، کیونکہ ابن عباس وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ جب آپ کی مرضی میں آ گیا تو سیکھا ہو گیا، جب آپ کے خلاف ہو گیا تو ضعیف ہو گیا۔ مفتی صاحب نے فاتحہ والی روایت پر عمل کر لیا تو آپ 20 رکعت والی روایت پر عمل کر لیں۔ یہ جو ابن عباس کی روایت ہے یہ تو خود بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر اس حدیث پر تھوڑا غور کیا جائے، جنازے میں ابن عباس نے فاتحہ پڑھی، پیچھے جو جماعت پڑھ رہے تھے اس نے جنازے کے فوراً بعد پوچھا ابن عباس آپ نے فاتحہ کیوں پڑھی؟ یہ سوال کرنا یہ بتا رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی معمول نہیں تھا۔ جنازے تو ہر دوسرے تیسرے دن ہوتے ہوں گے، اس لیے تو سوال پوچھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر جنازے میں فاتحہ ہوتی تو سوال کون کرتا؟ مثال کے طور پر ظہر کے نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، سلام پھرنے کے بعد مقتدی پوچھیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے ظہر کی نماز میں قرات اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، اور یہاں فاتحہ پڑھنے کا سوال بھی مدینے والا کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مدینہ والے سنت کے خلاف عمل کر رہے تھے، سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، دور نبوت میں دور صدیقی، دور فاروق، دور عثمانی، دور علی، عشرہ مبشرہ، یہ سارے ادوار کے اندر فاتحہ کا معمول اگر ایسا ہوتا جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں، اور کہتے یہ تو عام معمول کی بات ہے، اور یہ سوال پیدا ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہے۔ وہ بات یہی ہے ابن عباس نے جو کیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی نئی بات ہے، ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے نماز پڑھا، انہوں نے کبھی نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس نقطے پر اہل حدیث صاحبان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنت کیوں کہا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی تو سنت کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر عام طور پر یہ رائج تھا کہ صحابہ اپنے اجتہادی عمل کو بھی سنت کہہ دیتے تھے۔ اس بنیاد پر ابن عباس نے اسے سنت کہا۔ سنت سے یہ مراد نہیں کہ نبی کی سنت، اگر نبی کی سنت ہوتی تو اہل مدینہ میں سوال کیوں پیدا ہو گیا؟ اگر نبی کی سنت چلی آتی تو اہل مدینہ میں سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر امام مالک رحمہ اللہ لکھ رہا ہے کہ اہل مدینہ کے اندر تو فاتحہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس لیے قائل نہیں ہوں کہ اہل مدینہ کا عمل ہی نہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نماز جنازے میں فاتحہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔